تو کیسے ہیں دوستوں آپ لوگوں کے ذہن میں ایک سوال تو ضرور آتا ہوگا کہ غزہ اور فلسطین جو ویسٹ بینک کا علاقہ ہے اور جو غزہ پٹی ہے اس کے قریب بہت مسلم ممالک ہے، پورا عرب خطہ ہے، ساتھ ہی سیریا، جارڈن اور سعودی عرب اور ایران وغیرہ۔ ایران تو پھر بھی تھوڑا دور ہوتا ہے، دور لگتا ہے اس کے، لیکن باقی ممالک اس کے کافی قریب ہے، تو اس کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال آپ لوگوں کے ذہن میں خواہ مخواہ آتا ہوگا، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ایسا ہو چکا ہے۔ جی ہاں، ان عرب ممالک نے پہلے جب فلسطین 1948 میں جب آزاد ہوا تھا، بنا تھا، ایک ناجائز ریاست کی جو ہے سٹارٹ کر دی تھی امریکہ نے، جو سپورٹ کر کے، اور برٹش نے انہوں کو اسٹیبلش کر دیا تھا مڈل ایسٹ میں۔ تو اس کے بعد تو عرب خطہ جو تھا وہ کافی زیادہ غصے میں تھا، اور سلطنت عثمانیہ بھی اس وقت ختم ہو چکی تھی، اور نئی کنٹریز جو تقریباً کوئی 40 کے قریب ملک سلطنت عثمانیہ سے بن چکے تھے۔ تو اس کے بعد یہ جو عرب ممالک تھے یہ اسرائیل کے اوپر ٹوٹ پڑے تھے، لیکن اس کے اوپر برطانیہ کی، فرانس کی، جرمنی کی، آسٹریلیا کی اور امریکہ کی ایسی سپورٹ تھی جس کی وجہ سے وہ 3 بار کولڈ وار ہار چکے ہیں۔ اس کولڈ وار میں انہوں نے کافی نقصان کیا، اور نقصان تو کیا ہی کیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو پہلا حصہ جو UN کی طرف سے دیا گیا تھا فلسطین کو، تو انہوں کو ہاتھ دھونا پڑا، جس کی وجہ سے وہ کم ہوتا ہوتا ایک غزہ پٹی اور ویسٹ بینک کا علاقہ انہوں کے پاس رہ گیا، اور اسرائیل نے وہ سارا ہتھیا لیا اور اوپر قبضہ کر لیا۔ تو اس کے بعد وہ لوگ پیچھے ہٹ گئے اور ڈر گئے کہ اگر مزید ہم اس کے اوپر لڑائی کریں گے یا آگے جائیں گے، بڑھیں گے، تو جتنا فلسطین رہ گیا ہے تو ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہمیں ہاتھ سے جو ہے نکل جائے، ہمارے ہاتھ سے نکل جائے اور ہمیں جو ہے نا ہاتھ دھونے پڑیں۔ تو اس وجہ سے انہوں نے جو ہے، اب وہ لوگ تنگ ہوتے ہیں اس ٹاپک پہ، کیونکہ ٹاپک کافی پرانا ہو گیا، جس وجہ سے وہ اس کو چھیڑنا ہی نہیں چاہتے۔ اگر وہ چھیڑتے ہیں تو مزید وہی انہوں کو اپنی تاریخ یاد آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی تاریخ کو نہیں دہرانا چاہتے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایسے جو ہے انہوں کو نقصان بھی اٹھانا پڑے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب دنیا جو ہے ایک نئے فیز میں، ایک نئی گیم میں داخل ہو گئی ہے۔ وہ نئی گیم ہے اکنامک گیم۔ اب یہ اکنامک گیم کیا ہے کہ جس کسی بھی کنٹری کی اکنامک اچھی ہوگی تو وہ سپر پاور ہوگا۔ تو اس ٹائم پر جس کنٹری کی اکنامک اچھی ہے، اکنامک کنڈیشن اس کی بیسٹ ہے، تو وہ جو ہے بہت آگے ڈیولپمنٹ کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ فضا میں بھی اپنے اڈے بنانا شروع کر رہا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عجیب آپ لوگ کو لگے گا، لیکن یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ اس ٹائم پر اسپیس میں بھی کافی زیادہ انہوں کے امریکہ کی، ساتھ ہی ساتھ چائنا کی اور رشیا کی آپس میں ٹکر ہے، لیکن وہ ایک الگ ٹاپک ہے، اس کی طرف ہم نہیں جائیں گے۔ ہمارا ٹاپک آج فلسطین اور اسرائیل کے بارے میں ہے، تو تب یہ لوگ آپس میں اس طرح اب وہ نہیں کرنا چاہتے، جس کی وجہ سے ہمارے پاس موجودہ جو مثال ہے سعودی عرب، اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ ہم اسرائیل کو ایز اے اسٹیٹ، ایز اے کنٹری ہم لوگ مان جائیں گے اور اس کو ایکسیپٹ کر لیں گے 2024 میں، اور ساتھ ٹریڈ کا ایگریمنٹ بھی کیا تھا۔ لیکن اس طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کے سامنے لاسٹ ویڈیو میں بھی میں نے بتایا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے، کہ جس وجہ سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے، اور حماس نے ایسا زبردست اٹیک کیا ہے کہ جس کی وجہ سے پوری اسرائیل ہل کر رہ گئی ہے، اور امریکہ کو بھی نہیں سمجھ آ رہی تھی، امریکہ کو بھی اس جنگ میں کودنا پڑا۔ تو میں شارٹ ہسٹری آپ کے آگے رکھ دیتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو اس آئی بٹن پہ کلک کر کے وہ دیکھ سکتے ہو، ڈسکرپشن میں بھی میں اس کا لنک ڈال دوں گا۔ تو اس کی 2 وجوہات تھی۔ تو سب سے پہلی جو بڑی وجہ یہ تھی کہ سعودی عرب جو تھا وہ اسرائیل کو قبول کر رہا تھا، تسلیم کر رہا تھا، ساتھ ہی ساتھ ٹریڈ ایگریمنٹ بھی اس نے اسرائیل کے ساتھ سائن کر لیے تھے، اور دوسری طرف 2024 میں وہ کھلے عام اس کو تسلیم کرنے کا اس نے سوچا ہوا تھا۔ اور دوسری یہ وجہ تھی کہ آئی میک، جس طرح میں نے لاسٹ ویڈیو میں اس کے اوپر آپ بات کی ہے کہ آئی میک کیا چیز ہے، تو اس کی ایبریویشن یہ کہ انڈین مڈل ایسٹ اکنامک کوریڈور۔ یہ ایک ایسا راستہ ہے جو خلیجی ممالک کو آپس میں ملا کے ساتھ یورپ کو ملا کے آگے جائے گا، اور جس سے یہ لوگ ٹریڈ کریں گے، اور کافی ملک اس کے اندر انوالو ہوں گے، جس میں اسرائیل بھی تھا۔ اور یہ راستہ جو ہے اسرائیل کو ہو کے جائے گا، جس کی وجہ سے سعودی عرب بھی اس ایگریمنٹ پہ سائن کر رہا تھا، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ انہوں کی جو ہے تجارت ہو، اور ساتھ ہی ساتھ سعودی عرب بھی اس میں انوالو ہو جائے۔ اور اگر سعودی عرب نے بھی اس میں انوالو ہو گیا، اور ساتھ ہی ساتھ 2024 میں اس نے اسرائیل کو تسلیم کرنے کا کہا، اگر وہ اسرائیل کو تسلیم کر دیتا ہے تو جتنے باقی جو مسلم ملک ہے تو وہ بھی اسرائیل کو آہستہ آہستہ تسلیم کر دیں گے، کیونکہ ہمارے لیے سعودی عرب بہت ہی مقدس جو ہے کنٹری ہے، ہم اس کی کافی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ جب وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے گا تو پیچھے باقی دنیا بھی اسرائیل کو تسلیم کر لے گی، اور وہ اپنے مشن میں کامیاب ہو جائیں گے۔ جو فلسطین کی جو تحریک ہے، جو حماس کی تحریک ہے، اور جو حزب اللہ کی تحریک ہے، وہ کمزور پڑ جائے گی، جس کی وجہ سے انہوں نے حملہ کیا حماس نے۔ اور دوسری ایک مزے کی بات یہ ہے کہ جو غزہ کے اندر جو یہ
ویپنز لائی جاتی ہیں. تو آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال بھی آتا ہوگا کہ ویپنز، حالانکہ اسرائیل نے اتنی سخت نظر رکھی ہوئی ہے کہ ایک سائڈ پہ سمندر ہے اور دو سائڈوں پہ اسرائیل اور تیسری سائڈ پہ مصر کا بارڈر ہے، جس کی وجہ سے کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے اور چھوٹی سی غزہ کی پٹی ہے، اور وہاں پر کس طرح ویپنز آ سکتی ہیں اور کس طرح وہ لوگ جو ہے یہ اٹیک کر سکتے ہیں. تو انہوں نے نیچے سرنگیں بنائی ہیں جو 5000 کلومیٹر تک پھیلی ہوئی ہیں، اور یہ اتنی عجیب اور سرنگیں کہ انہوں کا نیٹ ورک بہت ہی پیچیدہ ہے، بہت ہی پیچیدہ ہے، کیونکہ اس سرنگ سے راستہ جو ہے مصر کو بھی نکلتا ہے، اس سے سیریا کو بھی نکلتا ہے، اس سے ایجپٹ کو بھی نکلتا ہے، ساتھ ہی ساتھ اس کو اسرائیل میں بھی اس کے راستے نکلتے ہیں. اسرائیل اگر کوئی یہ لوگ جانا چاہیں تو وہ ایسے راستے نکلتے ہیں کہ انہوں کو پتہ بھی نہیں چلتا بیچ میں سے یہ نکل سکتے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ مزے کی بات کہ انہوں نے سمندر سے بھی راستہ نکالا ہوا ہے. کچھ ایسے ویپنز ہوتے ہیں کہ سمندر کے راستے سے یہ اندر منگواتے ہیں اور اپنی جو ہے اپنا دفاع کرنے کے لیے ساری چیزوں کو یہ جمع کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو یو این نے انہوں کے لیے جو پانی کی سپلائی بنانے کے لیے انہوں کو جو پائپ لائن لگائی تھی، تو ان پائپ لائن کو انہوں نے نکال کے اس سے جو ہے راکٹس بنائی ہیں، جس کی ویڈیوز حماس نے جاری کی ہیں، اور اس کے اوپر وہ اس سے انہوں نے حملہ بھی کیا تھا اسرائیل پر. دوسرا انہوں نے سیریا کے ایئر بیسز پہ اٹیک کیا. تو اس کا وجہ کیا تھی کہ جو ایڈ غزہ کو آ رہی تھی ایران کے راستے، ادھر جارڈن اور جارڈن سے ہوتے ہوئے لیبیا سے یہ سیریا کے راستے سے ہو کر یہ غزہ کو یہ ایڈ پہنچائی جاتی تھی. تو انہوں نے اس ایئر بیسز پہ انہوں کو اٹیک کیا تاکہ یہ لوگ ایڈ کو نہ پہنچا سکے. تو انہوں کا ایک رابطہ قطع کرنے کی کوشش کی گئی ہے. لیکن وہاں سے حزب اللہ نے بھی انہوں کو اسرائیل کو کہا ہے کہ اگر آپ لوگ باز نہیں آتے تو ہم لوگ جو ہے نا آپ لوگ کے لیے بہت ہی زیادہ خطرہ ہوگا اور جو عرب خطہ ہے کہ نئی لپیٹ میں آ جائے گا. لیکن اسرائیل آگے سے زور کر رہا ہے کہ نہیں، ہم نے جو ہے عرب کا نقشہ ہی بدلنا ہے. انہوں نے نقشہ بھی دے دیا کہ ہم جو ہے نا عرب کا نقشہ بدل دیں گے اور ہم یہ کر دیں گے. اور امریکہ جو جنگ میں کودا تھا وہ بھی اب پیچھے ہٹ گیا ہے. اب اس کی کیا بڑی وجہ ہے کہ امریکہ جو جنگ میں کود پڑا تھا وہ پیچھے ہٹ گیا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ کہ آپ لوگ اس کی بیک گراؤنڈ کو سمجھے. پہلے بیک گراؤنڈ اس کا یہ کہ امریکہ میں دو پارٹیز ہیں، ایک ہے ڈیموکریٹک پارٹی، ایک ہے ریپبلکن پارٹی. جو بائیڈن جو صدر بنے ہیں وہ ڈیموکریٹک پارٹی کے ممبر ہیں اور وہ صدر بن گئے ہیں. تو اب جو ڈیموکریٹک پارٹی ہے نا یہ فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیتی ہے، انہوں کو سپورٹ کرتی ہے، اور جو ریپبلکن پارٹی ہے یہ اسرائیل کے حق میں سپورٹ کرتی ہے. تو جو بائیڈن تھے وہ تو ڈیموکریٹک پارٹی کے تھے جس سے فلسطین کو سپورٹ ملتی ہے. تو انہوں کو پیچھے سے پارٹی سے پریشر آیا ہے کہ آپ جو ہے کم از کم اپنے پارٹی کے نظریے کا تو خیال رکھیں نا. ہمارا یہ نظریہ تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے ایسے بیانات دیتے. تو جس کی وجہ سے جو بائیڈن جو ہے پیچھے ہٹ گیا ہے اور اس نے اسرائیل کو بھی سمجھایا کہ یہ جو چیز تم نے شروع کی ہے نا یہ بہت ہی زیادہ خطرے سے خالی نہیں ہے، یہ اس میں بہت ہی زیادہ خطرہ ہے. دوسرا پیوٹن نے بھی کچھ ایڈز وغیرہ پہنچا دی ہیں. دوسرا پیوٹن نے یہ کہا کہ جو میزائل اسرائیل استعمال کر رہا ہے وہی میزائل ہمارے اوپر جو ہے یوکرین نے استعمال کیے تھے. تو اس کا مطلب یہ میزائل جو ہے امریکہ اس کو سپورٹ کرتا ہے. اگر اس نے یہ سپورٹ نہیں روکی تو مجھے مجبوراً اس جو ہے نا اس کو اس جنگ میں کودنا پڑے گا. ایسی کوئی اسٹیٹمنٹ دی ہے، جنگ میں کودنے والی اسٹیٹمنٹ تو نہیں دی لیکن اس کا کہنے کا یہی مطلب تھا. دوسرا جو چائنا کے صدر ہیں انہوں نے بھی ادھر کا جو ہے رشیا کا دورہ کیا، اور چائنا بھی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی آپ کہہ لیں، انڈائریکٹلی کہہ لیں گے کیونکہ اس نے کافی پہلے تو وہ نیوٹرل رہنے کا کہہ رہا تھا، اس کے بعد انڈائریکٹلی وہ بھی جنگ میں کودنے کا کہہ دیا اس نے کہ ہم جو ہے نا اگر ایسی کوئی وار کی سچویشن ہوتی ہے تو مجبوراً ہمیں بھی اپنا جو ہے خیالات کا اظہار کرنا پڑے گا کہ ہم کیا رائے رکھتے ہیں. تو دوسری طرف سے ایک ہر کوئی جو ہے نا اپنے پارٹی کو سپورٹ کر رہا ہے. ایک طرف سے جو ہے یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، آسٹریلیا اور یورپین کنٹریز ہے. دوسری طرف ایران، حزب اللہ، حماس اور جو ہے رشیا ہو گیا اور چائنا یہ بھی کود پڑے. اور ساتھ افغانستان نے بھی جو ہے طالبان نے بہت اچھا سٹینڈز لیا ہے اور وہ بھی اس ٹائم پر انہوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں راستہ دے، جارڈن ہمیں راستہ دے، ایران ہمیں راستہ دے، ساتھ ہی ساتھ جو ہے سیریا ہمیں راستہ دے تاکہ ہم جائیں اور جہاد کر سکیں. لیکن آہستہ آہستہ معاملات جو ہے کوئی الگ فیز میں جانا شروع ہو گئے ہیں کیونکہ اسرائیل پیچھے ہٹ نہیں رہا. اور دوسری بات یہ کہ اس ٹائم اسرائیل کے اندر بھی دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک لوگ ہیں جو سیکولر خیالات کا اظہار کرتے ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں. دوسرے مذہبی طبقے کے لوگ ہیں. جو سیکولر لوگ ہیں وہ اس ٹائم فلسطین کے حق میں بات کر رہے ہیں، اور دوسرا جو مذہبی لوگ ہیں تو وہ جو ہے اسرائیل کے حق میں بات کر رہے ہیں کہ یہ صحیح ہو رہا ہے. تو یہ جو لوگ ہیں یہ ہر کنٹری میں موجود ہے، اور یہی لوگ آسٹریلیا میں یو ایس میں بھی اس ٹائم موجود ہے. تو یو ایس میں جو موجود ہے تو انہوں نے اس ٹائم جو ہے احتجاج کیا، جس میں جو 10,000 کی جو تعداد تھی تو وہ فلسطین کے حق میں تھی، جو 200 کی تعداد تھی وہ اسرائیل کے حق میں تھی. تو جس کی وجہ سے یہ ایک وجہ بھی تھی کہ جو بائیڈن کو اپنا بیان جو ہے بدلنا پڑا. اور جو 2 بیڑے اس نے جہازوں کے بھیجے تھے وہ تو لڑ رہے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو
مجبوراً جو ہے اپنے اسٹیٹمنٹ بدلنی پڑی. تو دو مین وجوہات یہی تھی کہ ایک اس کی جو پارٹی جو ڈیموکریٹک پارٹی کو سے وہ ممبر ہے تو اس کی وجہ سے وہ پیچھے اس کو یہ بیان دینا پڑا, اور ساتھ ہی ساتھ دوسری یہ وجہ تھی کہ وہاں پر جو 10,000 کی تعداد تھی, تو ظاہری بات ہے آپ 10,000 کی تعداد کو آپ میجورٹی کو دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں, تو اس نے میجورٹی کو دیکھ کر فیصلہ کیا. لیکن نیتن یاہو جو ہے اس ٹائم پر پیچھے ہٹنے کا بالکل سوچ نہیں رہا. وہ کہہ رہے کہ نہیں میں پیچھے ہٹوں گا نہیں, مجھے مذہبی پیشواؤں کا جو ہے زور ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ہیکل سلیمانی تیار کرنا اور یہی ٹائم ہے, اور دجال آنا ہے اور جنگ کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. وہ جنگ کے علاوہ بات ہی نہیں کر رہا. تو ایران نے بھی کہا کہ جی ہم بھی جنگ کریں گے, اگر دوسرا کوئی اٹیک کیا تو ادھر سے حزب اللہ کو جو ہے نا بیچ میں کودنا پڑے گا. اور اس ٹائم اسرائیل جو ہے وہ دو چیزوں سے ڈرتا ہے, ایک ایران سے, دوسرا حزب اللہ سے. حماس تو اپنے آپ کو صرف جو ہے کاؤنٹر اٹیک کرتی ہے, اپنا دفاع کرتی ہے, لیکن حزب اللہ جو ہے نا یہ کسی کی نہیں سنتا. اس نے سیریا کے پریزیڈنٹ جو ہے اس کے بھی کافی زیادہ کام کیا, بشار الاسد جو ہے تو اس کے بھی کافی زیادہ جنگوں میں اس نے مدد کی ہے حزب اللہ نے. تو حزب اللہ کو جو ہے کوئی ایسی تنظیم نہیں ہے اس وقت کہ جو اس کو جو ہے روک سکے. تو حزب اللہ گروپ جو ہے وہ کافی زیادہ طاقتور ہے, اس کے پاس ایسی ویپنز ہیں, ایسے جنگی ہتھیار ہیں اور ایسی پیچھے چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اسرائیل کافی زیادہ جو ہے وہ حزب اللہ سے ڈرتا ہے. تو اس وقت جو جنگ جو جاری ہے تو وہ اب ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا کہ یہ کس فیز تک جاتی ہے, آخر میں کیا نتیجہ ہوگا, کیا واقعی ورلڈ وار 3 کی طرف ہم جائیں گے, پاکستان کا کیا سٹینڈ ہے. دوسرا سعودی عرب نے بہت اچھا سٹینڈ لیا کہ اس نے جو امریکہ کے سفیر تھے اسے کافی زیادہ انتظار کروایا, اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ دی کہ میں اس وقت تک اسرائیل کو نہیں تسلیم کروں گا کہ جب تک وہ فلسطین اور اس کا مسئلے کو حل نہیں کرتا اور فلسطینیوں کو جو ہے اس کے حقوق نہیں دیتا. تو وہ اس کے جو کافی زیادہ ملکوں میں گیا, پیوٹن کے پاس گیا اور کافی ملکوں میں پھیرا, اس نے بات چیت کی, لیکن اس کی بات چیت نہیں بنی. آخر میں مجبوراً اسے واپس لوٹنا پڑا. اور جو بائیڈن بھی اسرائیل کا انہوں نے وزٹ کیا تھا, اور جو ہی وزٹ کر رہے تھے تو 5 گھنٹے وہاں پر انہوں نے گزارے. تو اسی 5 گھنٹوں کے دوران حماس نے اٹیک کیا اور یہ بتایا کہ ہماری نظر آپ لوگوں کے اوپر ہے, خبردار کہ ایسا کوئی منصوبہ تیار کیا یا ایسی کوئی حرکت کی کہ جس کی وجہ سے ہمیں نقصان ہوگا تو ہم بھی اس کا جواب اینڈ کا جواب جو ہے پتھر سے دیں گے. تو یہ ساری تفصیلات تھی, اور میری ویڈیو لیٹ بنانے کا یہ مقصد تھا کہ میں جو ہے بیمار تھا کافی دنوں سے. ابھی بھی ویڈیو میں آپ کو میری کھانسی کی آواز آ رہی ہوگی, تو جس وجہ سے میں ویڈیو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا بنانے میں, اور کافی زیادہ مجھے جو ہے تکلیف سے گزرنا پڑا. لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ ہی ساتھ اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تو فی الوقت یہی جو انفارمیشن تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنی تھی. تو اگر آپ لوگ چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. ملتے ہیں اسی طرح ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں, تب تک کے لیے مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.